آپ ایسا کریں نا، یہ اس کا حوالہ چاہیے، پوری بات چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ پورا ہی ہے ترجمہ ترجمہ مولانا محمد ظفر اقبال. اچھا، یعنی وہ یہ سوال کر رہا تھا آپ سے کہ بھائی ایسا ایسا ہے، مطلب بھائی کہ وہ ہم نے تو پڑھا ہے جو اس کے حساب سے ہم کے بارے میں. اچھا، نہیں آپ ایسا کریں، میرا نمبر لے لیں، یہ مجھے بھیجیں، میں پوری بات آپ کو واٹس ایپ پر بتا دیتا ہوں. اصل میں جو ہے نا یہ بات ہے نا کہ یہ آپ مجھے بھیجیں، میرا نمبر ہے آپ کے پاس؟ ہے. ٹھیک ہے. ایک ہندو تھا، وہ مسلمان ہوا میری دعوت پر، الحمدللہ ابھی خوب الحمدللہ دعوت دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو استقامت نوازا. استقامت سے جو ہوا تھا وہی؟ نہیں، ایک تھا ادھر دارالبیضا میں، عزیزیہ میں. پھر اس کا دوسرا بھائی تھا، وہ اس نے بھی ہمارے وہ دعوت سے متاثر ہوا. دوسرا بھائی اس کا 6 مہینہ وہ ہمارے ساتھ مسجد آتا جاتا، نماز بھی پڑھتا تھا، ہندو تھا. تو ایک دن اس طرح جمعرات کے دن، جمعرات عشاء کی نماز سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ آج میں کلمہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے، محمد بن راشد ایک مسجد ہے، وہاں میں درس کے لیے جا رہا تھا، تو وہ میرے ساتھ ہو لیا اور کہا کہ میں آج کلمہ پڑھوں گا، اسلام قبول کروں گا. یعنی 6 مہینے اس کو ہمارے ساتھ ہو گئے تھے تقریباً. یہ گورکھپور کے تھے، یو پی گورکھپور کے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، تو انہوں نے پھر بعد میں مجھے اپنی کچھ باتیں بتائیں. کہا کہ مجھے یہ نماز بہت پسند تھی اور نماز میں خوب جو ہے نا وہ شوق سے پڑھتا تھا. یہ ساری باتیں اس نے بتائیں. لیکن ایک بات ہے کہ مسلمان اپنی بہنوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ شادی کے بہن کے ساتھ تو شادی حرام ہے. کیسے؟ یہ تو صراحتاً حرام ہے. تو اس نے پھر کہا کہ کزن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور خالہ کی بیٹی کے ساتھ اور پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ. تو میں نے کہا نہیں، یہ تو پھوپھی کی بیٹی وہ تو بہن نہیں ہے، اور خالہ کی بیٹی وہ تو بہن نہیں ہے، چاچا کی بیٹی وہ تو بہن نہیں ہے. شریعت نے یہاں آ جاؤ، میں نے کہا شریعت نے اس سے پردے کا حکم دیا ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نامحرم ہے وہ. تو یہ تو اس کے لیے محرم نہیں ہے. بہن اصل اپنی بہن محرم ہوتی ہے، یہ تو نامحرم ہے. تو یہ اس کے ساتھ شریعت نے اکیلے میں بیٹھنا حرام قرار دیا ہے، ہاتھ ملانا حرام قرار دیا ہے. پھر بعد میں وہ سمجھ گئے. میں نے کہا کہ یہ ہندو دھرم میں اس طرح ہے نا. تو اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا مسلمان بہنوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے نا میں آپ کو یہ جو ابھی بتایا نا، وہ اس کا بھی سوال کیا ہے جو سلم کے بارے میں نہیں، زید بن حارث. اچھا دیکھو، اس کے بارے میں میرے کو بتایا، میں کو بتایا. سنیے، زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے نا، وہ تو آپ لوگوں نے یہاں پر میں نے درود کے فضیلت کے حوالے سے بات کی تھی. تو میں نے درود کی حکمت کی بارے میں بھی بات کی، اور میں نے کہا کہ سورۃ الاحزاب کی شروع میں اللہ نے مقدمے کے طور پر کچھ آیتیں اتاری ہیں. پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے کچھ صفحات پہلے وہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی شادی کا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا کہ اے نبی آپ کو خوف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جب یہ زید اپنی بیوی کو طلاق دے گا، زینب بنت جحش کو، تو اللہ مجھے کہا کہ تم لے لو. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بھی اس آیت میں زوجناکہا، اے نبی پھر زینب ہم نے آپ کی زوجیت میں دی، آپ کے نکاح میں دی. اور وہ یہ بھی کہتی تھی، یہ بات یاد رکھیے، وہ جو پہلی بات ہم نے کی ہے نا کہ دیکھو یہ بہت اہم بات ہے نا، اس بات میں نے بھی یہ بات کی ہے کہ بہت اہم ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، ذہن آپ کا کدھر تک کہ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ. ذہن تو مومن بندے کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. تو وہ جو ہماری ماں ہے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہے اپنے سوکنوں کو، آپس میں فخر کرتی تھی نا، تو وہ کہتی تھی کہ زوجکن اہلیکن، تمہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تمہارے اہل و عیال نے دیا ہے، باپ نے، بھائی نے، چاچا نے، ماموں نے. وزوجنی اللہ فوق 7 سماوات، میرا نکاح اللہ نے
सातों आसमानों के ऊपर अर्श के ऊपर पढ़ लिया है, और इसमें कोई तावील भी नहीं होती। आयत कुरानिया में तो बहुत तावीलात करते हैं मौलवी भागने के लिए, यहां पर बिल्कुल किस्सा है, वाज़ेह है, और वो कहती है कि अल्लाह ने मेरा निकाह ऊपर अर्श के ऊपर पढ़ लिया है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़व्वजना कहा, ए नबी उनके साथ हमने आपका निकाह कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ना ये बात, वो अभी कुरान मैं इंशाअल्लाह ताला फिर आपको ये किस्सा बयान करूंगा तफसीलन, लेकिन शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, हमने एक इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे, और वमा जअल अज़वाजकुम वमा जअल अदइयाकुम अबनाअकुम, तुम्हारे मुंह बोले बेटे हमने बेटे नहीं बनाए। अल्लाह के नजदीक ये इंसाफ की बात है, उदऊहुम लिआबाई, उनको उनके आबा के निस्बत के साथ बुलाओ। असल वाकया ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की थी। जाहिलियत के ज़माने में ये हुआ कि ज़ैद इब्न हारिसा बेचारा अपनी माँ के साथ अपने मामू के घर आ रही थी, तो जालिमों ने उसको छुरा लिया और फिर बाजार में बेच दिया गुलाम बनाकर। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा किया, तोहफा दिया, गिफ्ट दिया। तो फिर उनकी खबर उनके गांव में फैल गई, उनके अहल आयाल में, मामू के यहाँ, चाचों के यहाँ, कि ज़ैद तो उधर है मक्के में एक आदमी के साथ, और बड़ा शरीफ आदमी है, जाओ वो दे देगा। तो आ गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ज़ैद जाना चाहता है तो जाए। तो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखे थे, अल्लाहु अकबर। वो माँ जिससे ये छूट गया है, जमाना हो गया, उस माँ के पास जाना नहीं चाहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौकियत देकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत देकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर रखकर नहीं जाना चाहता। कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा बेटा है और मैंने इसको आजाद किया है, ये गुलाम नहीं है। तो फिर लोग उसको ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये कुरान ले आया, कुरान एक मिनट के लिए, वो भाई का इसकाल है। अच्छा, अब मैं तो बोला भाई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कैसे समझाएगा आपको? अच्छा, और वो हिंदू है, हिंदू है, हिंदू वो उसको जो है ना, आप मेरा नंबर ले लो और फिर जो है ना, ये देखिए, ये है सूरत अहज़ाब, सूरतुल अहज़ाब, ठीक है, ये है, ये देखिए, हाँ, शुरू की सूरत को देखो, शुरू की, ये देखो, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ए नबी अल्लाह से डर, काफिरों की बात ना मान, मुनाफिकीन की बात ना मान। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, हिकमत वाला है। वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, आप पैरवी कीजिए उस वही की जो आपके रब के तरफ से आपकी तरफ की गई है। इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, यकीनन जो कुछ तुम करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जानते हैं। वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला, अपने आप को अल्लाह पर सौंपो और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे। वमा जअल अज़वाजुकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, ये ज़िहार की बात है, इसको छोड़ देता हूँ। वमा जअल अदइयाकुम अबनाअकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे मुंह बोले बेटे बेटे नहीं रखे, बेटे नहीं बनाए, वो तुम्हारे बेटे नहीं बन सकते। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये जो तुम कहते हो कि बेटे, ये तो तुम्हारी मुंह की बात है, तुम्हारी जुबान की बात है, बस इसे तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील, अल्लाह हक बात कहता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सीधे राह की तरफ हिदायत करता है। उदऊहुम लिआबाइहिम, उनको पुकारो उनके आबा की निस्बत से, कि ज़ैद इब्न हारिसा है ये, ठीक है। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजदीक इंसाफ की बात है। फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, अगर तुम उनके बापों के नाम नहीं जानते तो फिर जो है ना वो तुम्हारी दीनी भाई है, और उनको जो है ना किसी और के नाम के साथ ना पुकारो, ज़ैद बिन मोहम्मद ना कहो, नबी का कोई बेटा नहीं है। अभी देखो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुक़द्दिमा रखा, तो आगे जो बात अल्लाह ने सूरत में की है ना, तो पहली बात तो ये है, देखिए ये फिर शादी की बात है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए, ज़ैद इब्न हारिसा के लिए
ان کا خطبہ کیا، طلب کیا زینب بنت جہش کا، اور ان کی دلوں میں کچھ بات آ گئی کہ یہ قریشی عورت ہے، بڑی خاندان کی عورت ہے، کسی بڑے قریشی مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مومن بندے اور کسی مومن عورت کے لیے لائق نہیں ہے، ان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر ان کا اپنا اختیار رہے، پھر ان کی اپنی مرضی رہے. نہیں، ان یکون لهم الخیار من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں بھٹک گیا. ٹھیک، پھر انہوں نے ہاں کر دیا، شادی ہو گئی، پھر دونوں کا گھر نہیں چلا، صحیح طریقے سے نہیں چلا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب اے نبی آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے مہربانی کی تھی اور آپ نے مہربانی کی تھی. اللہ نے مہربانی یہ کی تھی کہ بیٹا زینب بن حارثہ چرا لیا گیا، لیکن اللہ نے یہ مہربانی کی کہ مدینہ پہنچا دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، پھر اے نبی آپ نے اس پر مہربانی کی آزاد کر کے. امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکو، زندگی گزارو اس کے ساتھ. واتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اے نبی آپ وہ بات دل میں چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. وتخشى الناس، اے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. واللہ احق ان تخشى، اور اللہ زیادہ لائق ہے کہ اللہ سے ڈرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ اللہ مجھے کہے گا کہ آپ اس کو نکاح میں لے لو، اور پھر لوگ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کو جو اپنی بہو کو اپنی بیوی بنا لیا، بہو کے ساتھ شادی کی. ابھی سنیے وہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھو فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے اپنی حاجت پوری کی، اس کی زندگی گزر گئی، ان کے ساتھ طلاق ہو گئی. زوجناکہا، ہم نے اے نبی اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر لیا، آپ کی شادی ہو گئی. کس لیے؟ اللہ رواج نہیں رکھنا چاہتا. یہ رواج تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ پھر شادی حرام تھی اس زمانے میں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج، تاکہ مومنوں پر، مسلمانوں پر کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے ساتھ شادی کرنے میں. ٹھیک ہے، اذا قضوا منہن وطرا، جب منہ بولا بیٹا جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور پھر جو ہے نا کسی نے اس کو صرف بیٹا کہا ہے زبان سے، اس کے ساتھ شادی حرام ہو، تو اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے. ابھی یہ اللہ رب العالمین نے پھر کیا فرمایا؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسالت کا جو ہے نا اہم بات تھی، رسالت کی اہم بات تھی، تاکہ یہ لوگوں سے نکل جائے، یہ رواج ٹوٹ جائے، یہ ختم ہو جائے، شریعت نافذ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے پھر کیا فرمایا؟ ما كان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد آپ میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ہاں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بڑا نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹے دیے تھے، قاسم، طیب اور ابراہیم. وہ بچپن میں فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے. کون ہے؟ وخاتم النبیین، اور خاتم ہے سارے انبیاء کا. ایسی بات نہیں ہے کہ چلو اس نبی نے اس رواج کو نہیں توڑنا تھا، بعد میں جو ہے نا کوئی نبی آئے گا نا، مرزا غلام احمد قادیانی آئے گا، نہیں، وہ تو انگریزوں کا رسول ہے، اس پر وہی بھیجنے والا جو فرشتہ تھا وہ چیٹی نام کا تھا، اور چیٹی نام کا کوئی فرشتہ فرشتوں کے ناموں میں نہیں ہے. اچھا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا نبی آئے گا، لیکن میرا نبی نہیں ہوگا، جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے اس صورت میں جو درود کی بات کی ہے نا،
کہ اے منافقینوں، اے منافقین، اے مدینے والو، اس نبی کی وجہ سے تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے، جہالت کے اندھیروں سے اللہ کی روشنی میں آ گئے ہو، اس نبی پر درود پڑھتے رہو۔ تو درود کی جو وہاں پر حکمتیں ہیں نا، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے، اور شروع کی مقدمے کو آپ سمجھ گئے، اور اللہ رب العالمین نے لاسٹ میں کیا بات کی ہے وہ لمبی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ ایسا کرو، میرا نمبر لے لو اور اس ہندو کا نمبر بھی مجھے بھیج دو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، بات لمبی ہو گئی، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹھیک ہے۔